السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، خصوصاً یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہ دیکھا جاتا ہے باقاعدہ لوگ لاٹھی کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور انسان چاقو یا چھری کے ذریعے سے اپنی جانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم لوگ ان مہینوں میں، 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کر رہے لوگ، افسوس صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں یہ اللہ کی تسبیح، تہلیل، تحمید اور اللہ کی توصیف بیان کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ یہ حرمت والے اور تعظیم والے مہینے ہیں، تکریم والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں خصوصاً ان 4 مہینوں میں کسی بھی اعتبار سے نہ خون ریزی، نہ جنگ و جدال، نہ فساد، نہ اس طور پر نقصان نہ خود پہنچائے نہ دوسرے کو پہنچائے، اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ آج لوگ اس طور پر دروازوں میں یا کہیں الگ الگ مقامات پر لاٹھی کھیل کر یا چھری یا چاقو کے ذریعے سے اپنے جسم کو نقصان پہنچا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ سے خوف کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، لیکن ذرہ برابر ان کو احساس نہیں ہوتا، کیئر کرتے ہی نہیں ان چیزوں کو، باقاعدہ وہ اپنے لاٹھی میں مگن رہتے ہیں۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور نہ اسلام سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اور نہ شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کریں اور اپنے گاؤں کے اندر اور اپنے دروازے میں، اپنے گلیوں میں گھسنے کی قطعی اجازت نہ دیجیے۔ اور ایسی چیزیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کی اجازت اسلام نہ دے، جس کی اجازت شریعت نہ دے، ایسی چیزیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ایسی چیزیں گاؤں میں یا دروازوں میں یا گلیوں میں الاؤ کرنے کی اجازت ہے۔ نہیں، یہ چیز اسلام میں بالکل بدعت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ محدثین سے ثابت نہیں ہے، دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ دلیل یہ حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، رواہ البخاری فی کتاب الصلح، حدیث نمبر 2697۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا، ہماری شریعت میں جو کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ چیزیں ریجیکٹڈ اور باطل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے 1718 کے اندر، دوسری روایت کے الفاظ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو کوئی بھی کچھ ایسا عمل کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا وہ ریجیکٹڈ اور باطل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 ہے۔ تو اس طور پر غیروں کے طریقے کو فالو کرنا گویا کہ غیروں کو بڑھاوا دینا ہے، جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایسے لوگوں کا حشر نصر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو غیروں سے اپنے آپ کو ملائے گا، اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا۔ اسلام
ایک سمپل اور سادہ دین ہے، اور اسلام کی تعلیمات بڑی صاف ستھری ہے۔ ہمیں وہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے، معلومات کرنی چاہیے، نہیں تو وہی حشر ہوگا، انہی کے ساتھ جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے ایسی چیزوں کو نہ دیکھیے اور نہ اپنی جگہ پہ اپنے دروازے میں آنے کی اجازت دیجیے، نہ الاؤ کیجیے، نہیں تو وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم، رواه ابو داؤد فی کتاب اللباس، حدیث نمبر 4031۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کو کاپی کرے، وہ انہی میں سے ہیں۔ غم منانے کے لیے محرم کے مہینے میں خصوصاً لوگ بلیک کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، بلیک کپڑے کا ایک غم، اس طور پر کیا غم منانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی چیزیں ثابت ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانے کے مترادف ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن چیزوں کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، یا جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، تو یاد رکھیں ہماری نماز کام آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی عبادت کام آنے والی ہے، اور نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ و خیرات۔ تو اللہ سے ڈر جائیے۔ آئیے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف، آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔